أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ کافی لیٹ ہو گیا ہوں، لیکن وہ میری طبیعت کی علالت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے ائمہ آل بیت کا ذکر پاک ہونے والا ہے۔ عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ 12 اماموں کا ذکر آتا ہے، وہ جو ائمہ آل بیت ہیں۔ تو بہت سارے دانشوروں نے ایسا بھٹکایا ہوا ہے مسلمانوں کو، وہ سمجھتے ہیں یہ شیعہ کا ذکر ہے۔ نہیں، بھلا ہو اہل سنت کے علماء کا کہ انہوں نے اپنے عقائد کا کوئی گوشہ مومل نہیں چھوڑا، ہر ایک پر انہوں نے مستقل دلائل اور مسائل پیش کیے ہیں، جس سے ہمیں کسی طرح کا کوئی دھوکہ ہونے کا چانس نہیں ہے۔ ائمہ آل بیت کے اصل جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے، اور جناب علی مرتضیٰ ائمہ آل بیت میں پہلے امام مانے جاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ائمہ آل بیت یہ شیعہ کی خصوصیت ہے، تو میں پوچھتا ہوں کل روئے زمین کے اولیاء اللہ کو ولی کس نے بنایا ہے؟ وہ جناب علی مرتضیٰ کو اللہ نے توفیق دی ہے، پہلی امتوں میں بھی اور اس امت میں بھی کسے باشد، خواہ کوئی عام ولی ہو صحابی ہو، ہماری کتابوں کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ ولایت بلا شرکت غیر حضرت مولا مرتضیٰ کا ایک ایسا رائٹ ہے جو تقسیم ولایت وہی کرتے چلے آئے ہیں، اور اس کا انکار اگر کسی نے کیا تو اپنی جہالت کی وجہ سے کیا ہے، اپنے پاس دلائل ہونے کی وجہ سے نہیں کیا۔ میرے سامنے اس وقت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، تفسیر مظہری۔ یہ حضرت مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ جو خاندان نقشبندیہ عالیہ کے ہاں مجدد مانے جاتے ہیں اپنی صدی کے، یہ ان کے خلیفہ ہیں، ان کے مرید ہیں اور کمال درجے کے صوفی ہیں۔ اور سلسلہ تعلیمات میں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے اس دور کے شاگرد ہیں جو دور ابن عبدالوہاب نجدی کی صحبت سے پاک ہے، کیونکہ ان کی زندگی کے 2 پیریڈ ملتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو شاہ عبد الرحیم صاحب، ان کے والد صاحب جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے خلیفہ مجاز اور کمال درجے کے صوفی تھے، ایک وقت ان کی صحبت کا ہے، اور ایک وقت جب مدینہ طیبہ میں 6 مہینے لگاتار ابن عبدالوہاب نجدی کے ساتھ اکٹھے رہے ہیں، ان سے جو اثر قبول کیا ہے۔ اس لیے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کو پیش کرتے وقت یہ بات مد نظر رکھنی ہوگی کہ یہ کس دور کی بات ہے۔ تو یہ اس دور کے شاگرد ہیں جس وقت کہ ان کو ابن عبدالوہاب نجدی کی ہوا نہیں لگی تھی۔ تو کمال درجے کے صوفی بھی ہیں اور کمال درجے کے مفسر بھی ہیں۔ ان کی تفسیر مظہری تفسیر بالمعصور بھی ہے، یعنی قرآن کا ترجمہ اور تفسیر قرآن کی زبان سے اور حدیث رسول پاک کی زبان سے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹرانسمیسو ایکسیجیسس۔ تو یہ تفسیر بالمعصور بھی ہے، تفسیر بالمعقول بھی ہے، ٹیکنیکل کامنٹری آن دا ہولی قرآن، جس میں 14 معیاری علوم کا استعمال بھی کمال درجے کی ان کو مہارت ہے۔ جس علم کو استعمال کرنا چاہتے ہیں کمال قدرت کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ آدمی ان علوم کا ماسٹر ہے۔ انہوں نے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے، جس کے اندر یہ وہ بحث کرتے ہیں
کہ تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کہ جن کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، اور تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا تم حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور بدی سے برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ کی ذات پاک پر مکمل ایمان اور عقیدہ رکھتے ہو۔ اس آیت کی روشنی میں حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کا طرز استدلال ہے، جس کو میں اپنے طور پر سمجھا ہوں، وہ یہ ہے کہ کہا تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، آگے اخرجت للناس، ایسی امت ہو جن کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، یعنی پیدا کیا گیا ہے، تمہیں انسانیت کی اصلاح اور فلاح کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ الناس پر الف لام استغراقی ہے، کیونکہ ناوے کا ایک اصول ہے، جب اس میں جنس پر الف لام تعریف کا آ جائے تو وہ پوری جنس کے افراد کو گھیرتا ہے، اور اس کو جنیرک کہنا چاہیے انگریزی میں، وہ الف لام جنسی ہوتا ہے، ساری جنس کو گھیرتا ہے، اس میں کوئی چھوٹا موٹا اعلیٰ ادنا باہر نہیں رہ جاتا۔ اور آگے لام انتفاع کا ہے، لام انتفاع کا اسے کہتے ہیں اللہ کا نفع نہیں ہے، بندوں کے نفع کے لیے، اخرجت للناس، تمام انسانوں کے فائدے کے لیے، بات کا ایک ایک لفظ سمجھ آنا چاہیے الگ الگ۔ تو آدم علیہ السلام کی ذات بابرکات بھی زمرہ انسانیت کے بانی ہیں، ان کی جتنی اولاد ہے، بعد میں جتنے انبیاء و مرسلین آئے، ان کی ساری اولاد الناس کے اطلاق میں آتی ہے، حتیٰ کہ امت محمدیہ کے جو افراد ہیں وہ بھی الناس کے ضمن میں آتے ہیں، یعنی تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا کہ لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں۔ جو مسئلہ ہے نا علم عقیدہ میں کہ اللہ تعالیٰ کے امور معلل بالاغراض نہیں ہوتے، اس غرض سے مراد ہے کہ اللہ کی کوئی حاجت نہیں پوری ہوتی، حاجت تمہاری ہے، یہ تمہیں نفع پہنچانا مراد ہے، اس لیے بھیجا ہے۔ تو یہ اس وقت صادق آئے گا جب امت محمدیہ کا نفع پہلی امتوں کو بھی پہنچاؤ، اس امت کو بھی پہنچ رہا ہو، اور قیامت تک جو آنے والے افراد امت ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہو۔ تو یہ بات کس طرح صادق آئے گی؟ یہ اس طرح صادق آئے گی، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی اپنی تفسیر مظہری کے جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 119 سے یہ بحث چلتی ہے، وہ فرماتے ہیں جب یہ بات سمجھ آ گئی ہے، الناس کے سے مراد تمام انسانیت ہے، اور لام انتفاع کا ہے، تمام انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے، کہ تمام انسانیت کو نفع تو نہیں پہنچا جو وہ کافر رہے ہیں، کہ یہ ایسی بات ہے جیسا سرکار کو رحمت اللہ عالمین بنا کے بھیجا ہے تو سارے لوگ مسلمان نہیں ہوئے، اس کا مطلب سرکار کا فیضان رحمت تو یکساں طریقے سے ہے، لیکن ہیں ساز پہ موقوف نوا ہائے جگر سوز، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب۔ میاں صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں پیلا منکا نیڑے کھڑیے کا خسنو اٹھ مل دے، لالا نال نہ چمڑن اٹھ کے راز نیارے دل دے۔ یعنی سرکار کا فیضان رحمت تو عام ہے، لیکن اس سے استفادہ کرنا یہ کسی کے اپنے خمیر کی بات ہے، ذات کی بات ہے، سوچ کی بات ہے، قابلیت کی بات ہے، اس پہ ابزار پھر ہو، جذب و انجذاب کی بحث ہے۔ اگر وہ کشش رکھتا ہے تو پھر وہ کھنچا جائے گا، اور اگر نہیں رکھتا تو نہیں کھنچا جائے گا۔ اسی طرح جو لوگوں کے نفع کے لیے امت محمدیہ کو نکالنا ہے وہ تو نفع کے لیے ہے، آگے نفع اٹھانا یہ اپنے اپنے خمیر کی بات ہے، اپنے اپنے ذات کی بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو قابل اعتراض ہو۔ تو کہا جب یہ ثابت ہو گیا کہ امت محمدیہ کا بھیجا جانا تمام انسانیت کی فلاح کے لیے ہے، ہمیں ثبوت پیش کرنا پڑے گا کہ سابقہ امتوں میں اس امت کا کیا فائدہ پہنچا ہے۔
یہ بات تو آسانی سے اب سمجھ آتی ہے، سیاق و سباق سے یہ بات خیال میں آ جانی چاہیے، فنی استدلال ذہن میں رہے کہ الناس سے مراد ہر فرد انسانی ہے اور لام سے مراد لام انتفاع ہے، تو تمام افراد انسانی کے نفع کے لیے امت محمدیہ کو بنایا۔ تو پھر اس کا جو صدق ہے اس صورت میں ثابت ہوگا جس وقت میں اس کے نمونے ملے کہ اولاد آدم میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے پاس فیضان جو ہے امت محمدیہ کا ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی، ان کا سنہ وفات 1225 ہے، یعنی یہ جو جھگڑے ہیں بدعقیدگی کے یہ بعد میں شروع ہوئے ہیں، اس سے پہلے کے آدمی حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی، اور کمال درجے کے صوفیہ میں سے آج تک مفسرین میں کوئی ایسا مفسر نہیں گزرا جس نے یہ کہا ہو کہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی ایک صحت مند مفسر نہیں ہے یا اس آدمی کی تحقیق کمزور ہے، بلکہ جتنے لوگوں نے ان کے بعد قلم اٹھایا ہے تفسیر پر انہوں نے ان کی تعریف کی ہے، سوائے بدعقیدہ لوگوں کے کہ جن کا مذہب یہ ہے کہ جو میں سمجھاؤں کوئی نہیں سمجھا۔ اس آدمی نے ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ کا نام نہیں لیا، لیکن یہ ثبوت ہے اس بات کا اس کا اپنا مغز کام نہیں کرتا۔ مغز رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، کیا صوفیہ کیا علماء، سب ان کا لوا مانتے ہیں۔ انہوں نے صفحہ 119 جلد دوئم میں اسی سورہ آل عمران کے چیپٹر میں بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھے ہیں کہ سابقہ امتوں میں بھی آل اللہ اور اولیاء گزرے ہیں، لیکن کل تو رجال و حاضر امت اکثر ارشاد و اقوا تاثیر فی الناس بالجذب الی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کہتے ہیں میں کہتا ہوں، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کہتے ہیں اس ساری بحث کا خلاصہ میں کہتا ہوں کہ اس امت کے جو رجال ہیں، اس امت کے جو مردان خدا ہیں، یہ پہلی ساری امتوں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ خدا کی طرف کھینچنے کی قوت رکھتے ہیں۔ مر رجال الامم السابقات، سابقہ امتوں کے اولیاء اللہ کے مقابلے میں ان کی قوت جاذبہ جو ہے یہ زیادہ مضبوط ہے۔ وہ فرماتے کانا کتبہ ارشاد کمالات الولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، کہتے ہیں کہ حضرت والی مولا مرتضیٰ شیر خدا ولایت کا جو مرکز ہے اس کا مرکزی نقطہ حضرت مولا مرتضیٰ کی ذات ہے۔ ان سے ساری ولایتیں پہلی امتوں کے بھی اس امت کے بھی جتنی ولایتیں منشعب ہوتی ہیں ان سے تقسیم ہو کر کے جاتی ہیں۔ آگے خود اس کا واضح طور پر کب ذکر کرتے ہیں، ما بلغ احد من الامم السابقۃ علی درجۃ الاولیاء، پہلی امتوں میں کوئی ولی نہیں بنا الا بتوسط روح علی علیہ السلام، مگر جناب علی مرتضیٰ شیر خدا کے روح کے وسیلے سے، یعنی اگر کسی کو ولایت ملی ہے تو علی کی معرفت ملی ہے، فیضان ولایت علی کے مرتضیٰ کے پاس ہے۔ اور کہتے ہیں ثم کانا بذالک المنصب الائمۃ الکرام ابناؤہ الی الحسن العسکری و عبد القادر الجیلی، کہتے ہیں پھر اس عہدے پر، یعنی جس طرح مولا مرتضیٰ نے امتوں میں ولی بنائے ہیں، کوئی ولی ان سے بالا ولی نہیں بنا۔ رب کی دوستی جسوت ملنے لگی تو کہا اس کا ڈیپو علی مرتضیٰ کی ذات ہے، اس کے واسطے سے ملے گی، اس دروازے پر کھڑے ہو گئے تو ملے گی، اس دروازے پر کھڑے نہیں ہو گئے تو نہیں ملے گی۔ اب اس میں بعض جو اعلیٰ صوفیہ نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارا سلسلہ ان سے نہیں ملتا، نہیں، تمہارا سلسلہ حضرت وہ صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ انہوں نے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے کہا کہ صحابہ کی ولایت بھی جناب علی مرتضیٰ کے زیر تصرف ہے، صحابہ میں بھی جو ولایت بٹی ہے وہ علی مرتضیٰ نے بانٹی ہے۔ اب پھر کدھر جاؤ گے؟ اس جگہ وہ کہتے ہیں پھر اس منصب پر، یعنی تقسیم ولایت کے عہدے پر کون رہا ہے؟ کہتے ہیں ثم علی ذالک المنصب الائمۃ الکرام و ابناؤہ، حضرت مولا مرتضیٰ کی اولاد کے لوگ جو ائمہ ہیں وہ اس عہدے پر فائز رہے ہیں۔
کیا مطلب؟ جن 12 اماموں کو تم کہتے ہو شیعہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، نہیں، تعلق عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسائی کہتے ہیں ہمارا تعلق ہے، مگر قرآن نے ان کے تعلق کو تسلیم نہیں کیا۔ مولا مرتضیٰ کے متعلق تو سکھ بھی ہندو بھی میدانوں میں اترتے ہم دیکھیں تو جناب علی مرتضیٰ کا نعرہ مارا کرتے تھے۔ دولت علی کا ایک سکھ تھا، وہ جب پتھر اٹھایا کرتا تھا 5 من پتھر اس نے پٹوار میں اٹھایا ہے، وہ سلاخیں لوہے کی لگا کے ان کو آگ لگا دیتا تھا اور اس کو اٹھا کے مطلب یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بدن سے میں نہیں لگنے دیتا، دور سے دوڑتا ہوا آتا، علی 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 کہتا ہوا۔ تو علی کی ذات تو وہ ذات ہے جس کو سکھ بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، اور وہ اٹھایا کرتا تھا اور لوگ اسے کہتے یار تیری باڈی تو اتنی نظر نہیں آتی، انہوں نے کہا میں علی کا نام جس محبت سے لیتا ہوں میرے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ تو اس عہدے پر یعنی تقسیم ولایت پر کون قائم رہا ہے؟ قاضی ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے، الائمۃ الکرام و ابناؤہ، اس کی اولاد کے جو امام ہیں وہ اس پر فائز رہے ہیں، الحسن العسکری و عبد القادر الجیلی، امام حسن عسکری تک یعنی یکے بعد دیگرے ہر امام جو ہے تقسیم ولایت کرتا رہا ہے۔ حضرت ادر قرار کے بعد امام حسن، امام حسین، زین العابدین، حضرت محمد باقر، امام جعفر صادق، حضرت موسیٰ کاظم، حضرت سید علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، یہ ائمہ اب 12ویں جو امام ہے حضرت امام مہدی آخر الزمان، وہ قرب قیامت چل کے ظہور پذیر ہوں گے۔ بہرحال یہ کام جو ہے قادریوں میں، چشتیوں میں، نقش بندیوں میں، سہروردیوں میں جو بھی ولی بنا ہے وہ انہوں نے بنایا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ولایت جو ہے یہ نشان ہدایت ہے۔ علم سچوں کے پاس بھی ہوتا ہے، جھوٹوں کے پاس بھی ہوتا ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جو گمراہ ہیں مگر علم رکھتے ہیں، جیسا کہ میری پی ایچ ڈی کی ریسرچ میں ایک یہودی سپروائزر رہا ہے، ایک عیسائی سپروائزر رہا ہے اور ایک شیعہ بھی سپروائزر رہا ہے۔ تو یہ مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، علم ان کے پاس تھا، ہدایت نہیں تھی۔ جس قوم نے ولی پیدا کیے ہیں وہ حق پر ہے، اور جس نے ولی نہیں پیدا کیے وہ حق پر نہیں ہے۔ تو جتنے دنیا کے گمراہ فرقے ہیں علم کے دعوے دار ہیں، کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، لیکن ان میں ولی کوئی نہیں پیدا ہوا۔ ولی قادری ہیں، چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، وہ سارے کے سارے اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، اور سارے اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ فیض یاب ہوتے رہے 12 اماموں سے۔ اب یہ سمجھنا کہ 12 امام یہ شیعہ کے ہیں، نہیں، ائمہ اہل بیت سارے جہان کے لیے ہیں۔ تو جس کا جیسا مقدر تھا، جو اس کے ماننے کا انداز تھا، اس کے مطابق اس کو فیض ہوا ہے۔ تو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیضان ہے وہ تمام عالم اسلام میں، جیسے سرکار کی ذات رحمۃ اللہ عالمین ہے، ان کا فیضان کائنات کے لیے عام ہے، لیکن اس سے استفادہ اسے نہیں کیا جسے صحیح معنوں میں ان کو مانا ہے۔ اسی طریقے سے ائمہ اہل بیت جو ہیں ان کا فیضان پوری کائنات کے لیے ہے، لیکن ان سے استفادہ انہوں نے کیا جنہوں نے ان کو صحیح معنوں میں مانا ہے۔ امام حسن عسکری اور والی بغداد وَوَلَا ذَلِكَ الْمَنْصَبِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ ان صوفیوں کا جواب ہے جو کہتے ہیں حضرت غوث الثقلین کا جو قدم اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، جو اس وقت کے جو صوفیہ تھے ان کے لیے ہے۔ یہ کہتے ہیں إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، غوث پاک کا تقسیم فیضان کا یہ عہدہ جو ہے یہ قیامت تک قائم رہے گا۔ امام مہدی آخر زمان آئیں گے تو پھر یہ عہدہ ان کو منتقل ہوگا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں من سما کال، اسی وجہ سے حضرت غوث الثقلین نے کہا افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی الافق الاولی لا تغربوا، پہلے لوگوں کے سورج طلوع بھی ہوئے، غروب بھی ہوئے، میرا سورج طلوع ہوا، غروب نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ نے خود بھی فرمائی ہے، اور یہ صوفیوں کا امام ہے قاضی صلی اللہ پانی پتی، اس نے برملا طور پر یہ تسلیم کیا ہے۔ اور
اس کو ملا علی قاری نے نزہۃ الخاطر الفاطر فی ترجمہ سید عبد القادر اس کے اندر بھی واضح طور پر لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت قیاس شہاب الدین خفاجی نے بھی اپنی کتاب نسیم الریاض کے اندر لکھا ہے کہ غوث پاک کا یہ فیضان اس پوری امت کے لیے اور قیامت تک جاری رہے گا، یہ ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، سوائے امام مہدی آخر الزمان کے ظہور کے، اور ہر حالت میں یہ جاری رہے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اسے یہ پتہ چلا کہ لوگوں نے تعصب اور ضد کی وجہ سے ان کا نام نہیں لیا۔ چھوٹے موٹے صوفیوں کے عرس کرتے ہیں، دن مناتے ہیں، یار ان سے ملا تمہیں کیا ہے؟ تقسیم ولایت تو انہوں نے کی ہے، جنہوں نے ولی بنائے ہیں ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم نے ایک یزید کا دن نہیں منایا، باقی دن سارے منائے ہیں۔ تو نہ حسین کا دن مناؤ، نہ حسن کا دن مناؤ، نہ حضرت زید بن علی کا دن مناؤ، نہ محمد باقر، نہ امام جعفر صادق، نہ موسیٰ کاظم، نہ سید علی رضا۔ ان لوگوں کا تو فیضان ہے کائنات میں، اور یہ سب نے تسلیم کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے تفسیر بزری جلد 5 سورہ ہود آیت نمبر 17 کے تحت لکھا ہے، کہا تقسیم ولایت جو حضرت مولا مرتضیٰ کی شان ہے، یہ صرف ولیوں تک موقوف نہیں، بلکہ اس سے مراد صحابہ کے اندر بھی جو ولایت بٹی ہے وہ مولا مرتضیٰ نے دی ہے۔ یہ اس کی اصل عبارت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وَلَا أُجْوِنْدِي أَنْ يُقَالَ أَنَّ عَلِيًّا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا قطب کمالات ارشاد الولایات وسائر الاولیاء حتی الصحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین اتباع لہو فی مقام الولایا۔ کہتے ہیں کہ ساری کائنات میں جو ولایتیں بٹی ہیں وہ مولا مرتضیٰ نے بانٹی ہیں، اور امت محمدیہ میں صحابہ کرام جو ہیں وہ بھی ولایت کے اندر تابع ہیں مولا مرتضیٰ کے۔ اب ناراضگی کی کیا باتیں ہیں؟ یہ کتاب آن ریکارڈ میں موجود ہے، اور پیچھے جو استدلال آیا ہوا ہے وہ بتا رہا ہے انسانیت کی دنیا میں کوئی فیضان ولایت کا مدعی ہوگا یا اس کو حاصل ہوگا تو اس کا ذریعہ مولا مرتضیٰ کی ذات پاک ہے۔ کہتے ہیں خلافت کی 2 قسمیں ہیں، ایک خلافت ظاہریہ ہے، ایک خلافت باطنیہ ہے۔ خلافت ظاہریہ میں حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب برحق ہے کہ خلیفہ بلا فصل یعنی بغیر فاصلے کے سرکار کے فوراً بعد جو خلیفہ ہیں وہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن یہ خلافت ظاہریہ ہے۔ خلافت باطنیہ کا کہاں ثبوت ہے؟ حضرت سید محمود علوسی بغدادی جن کا سن وفات 1270 ہے، وہ بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ آپ کی تفسیر ہے، تفسیر مظہری، یہ تفسیر روح المعانی، تفسیر روح المعانی میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا خلافت باطنیہ کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ خلافت باطنیہ میں یہ بات دھیان کے قابل ہے، میں نہیں کہتا، یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ خالدیہ کردیہ کے یہ سید محمود علوسی بغدادی اور علامہ ابن عابدین شامی، وہ بھی سید بخاری ہے اور یہ بھی سید ہیں، یہ دونوں پیر بھائی ہیں، یہ مرید ہیں اس کے شیخ خالد کردی کے۔ شیخ خالد کردی کون ہیں؟ وہ خلیفہ ہیں حضرت امام ربانی مجدد الوثانی کے۔ تو وہ لکھتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا کام بنانے والا صرف اللہ ہے، صرف اس کا رسول ہے۔ اللہ کا نام ذاتی لیا ہے، رسول کا ذاتی نام کیوں نہیں لیا؟ کہا جس وقت فَإِنَّ ترتب الحکم علی الوصف یشر بعلیتہ لہو، جب حکم وصف پر مرتب ہو، یعنی حکم کو لگایا جائے وصف پر، کوالٹی پر، اس وقت وہ کوالٹی جو ہے
اس کا مادہ اشتقاق علت حکم ہوتا ہے. رسول ہے جو ہے اس میں وصف ہے, یہ وصف ہے ذات نہیں ہے. یہ کسی کے ساتھ جو قائم رہے وہ وصف ہوتا ہے. رسالت خود قائم نہیں رہتی, کسی ذات کے ساتھ قائم رہتی ہے, اس لیے رسول وصف ہوا. تو اس کا مدار کیا ہوا؟ اس کا مادہ اشتقاق رسالت ہے. مادہ اشتقاق رسالت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے رسول ہونا علت ہے کام بنانے کی. جب تک علت رہے معلول رہتا ہے. سورج کا سامنے آنا اگر علت ہے روشنی کی تو جب تک سورج سامنے آتا رہے گا اس وقت تک روشنی قائم رہے گی. جب سورج سامنے سے ہٹ جائے گا تو پھر روشنی قائم نہیں رہے گی. جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول ہو کر مشکل کشا ہے. تو کب تک وہ مشکل کشائی کرے گا؟ جب تک رسول رہے گا. رسول وہ دنیا میں بھی ہے, برزخ میں بھی ہے, قبر میں بھی ہے, قیامت میں بھی ہے. تو جس جگہ کا وہ رسول ہے اس جگہ مشکل کشائی اسی کا کام ہے. اور پیدائش سے پہلے بھی حضور کی ذات پاک رسالت کے وصف سے کنت نبیوں و آدم و بین الماء و الطین, نبوت اور رسالت اس وقت بھی مجھ میں پائی جاتی تھی جب آدم علیہ السلام نہیں بنے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کی شان مشکل کشائی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے موجود تھی. تو وہ خلافت الہیہ ہے براہ راست. اور اس کے دوسرے نمبر پہ خلافت باطنیہ. اس جگہ سید محمود علوسی بغدادی متعدد روایات بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بہت سارے صوفیہ نے جناب مولا مرزا کو خلیفہ بلا فضل کہا ہے. تو پھر وہ کدھر گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فضل ہیں؟ کا تطبیق ان میں یہ ہے کہ خلافت ظاہریہ میں حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ خلیفہ بلا فضل ہیں. خلافت باطنیہ میں حضرت مولا مرزا خلیفہ بلا فضل ہیں. کیوں؟ ابھی آدم علیہ السلام نہیں بنے تھے تو سرکار کا وجود موجود تھا. تو کہا تمہیں نکالا گیا ہے اولاد آدم کے فیضان کے لیے. سرکار کا یہ فرمان ہے کن تو یا سلمانو کن تو انا و علی نوراً واحداً بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم باربعۃ عشر الف عام, کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 برس پہلے میں اور علی دونوں ایک نور تھے. اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنے مناقب علی مرتضیٰ, فضائل علی مرتضیٰ بھی اس کو کہتے ہیں, مناقب علی مرتضیٰ بھی اس کو کہتے ہیں. یعنی بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, ابو داؤد, ان میں سے کوئی ان کے برابر کا بندہ نہیں. یہ سارے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے. وہ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کا امام ہے. تو اس نے ثابت کر دیا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جس طرح سرکار نور تھے اور موجود تھے, اسی طرح علی مرتضیٰ بھی نور تھے اور موجود تھے. بہت سارے لوگوں نے اس حدیث کے صحیح ہونے پر اعتراض کیا ہے. اس پر میں نے ایک رسالہ ترتیب دیا جو عنقریب چھپنے کے لیے آئے گا. اس میں وہ سارے اعتراضات جو لوگوں نے کیے وہ میں نے اکٹھے کیے ہیں, ان کا رد کیا ہے. تو امام احمد بن حنبل جیسا آدمی اگر 20 سے زیادہ راویوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے تو حدیث تواتر کو پہنچتی ہے. اس کا انکار کس طرح ممکن ہے؟ تو کیا مطلب نکلا کہ نبی مصطفیٰ اس وقت نبی تھے. جو دور حاضر کے ایک دانشور نے لکھا کہ سرکار کو اپنی ولادت سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں. اعتراض یہ ہوا جو سرکار ہوا میں کن تو نبی ہوں آدم بین الماء و الطین, میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا پیکرے عنصری تیار نہیں ہوا تھا, میں اس وقت نبی تھا. تو کہتے ہیں وہ اگر نبی ہوتے تو تبلیغ کیوں نہیں کی؟ یار نبی کے لیے تبلیغ ضروری نہیں, نبی کے لیے بعثت شرط ہے. جناب الیاس نبی ہیں کہ نہیں؟ دنیا میں موجود ہیں لیکن وہ تبلیغ نہیں کرتے کیونکہ مبعوث نہیں ہوئے. جناب ادریس علیہ السلام آسمان پر ہیں, عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں, نبی ہیں, ان کی نبوت میں شک کرنے والا کافر ہے لیکن تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ کہا ان کی بعثت نہیں ہوئی. جناب خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی علماء کے اکثریت اس طرح ہے کہ وہ نبی ہیں, تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ کہا تبلیغ کے لیے بعثت شرط ہے.
سرکار مبعوث نہیں ہوئے تھے تو کافر ان کا فنکشن کیا تھا؟ ان کا فنکشن یہ تھا نبیوں کو تعلیم دیتے تھے کہ نبوت کے فرائض اس طرح ادا کرنے ہیں، ان کا یہ فنکشن تھا۔ کہ علی نور موجود تھے تو یہ خلافت باطنیہ کے خلیفہ اول ہیں، بلا فصل ہیں، تو پھر اس کے یہ کیا کرتے تھے کہ ولیوں کو تربیت دیتے تھے، اے آصف بن برقیہ اس طرح تخت اڑا کے لانا ہے، اے مریم اس طرح کھجور ٹھٹھوں کو پکڑ کے جھنجھوڑنا ہے تو تر کھجوریں گریں گی۔ اولیاء اللہ کو ولایت کی تعلیم دیتے رہے، ولیوں کو ولی بناتے رہے، ولیوں کو ولایت سکھاتے رہے، ولیوں کو ولی بننے کے طریقے بتاتے رہے، تو یہ فنکشن تھا آپ کا۔ تو پھر اس عہدے پر کون فائز ہوا؟ قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مظہری جلد دوئم صفحہ 120 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس سے علی مرتضیٰ سابقہ امتوں میں ہر ولی کو وہ ولی بناتے رہے، اسی طریقے سے امت محمدیہ میں جناب مولا مرتضیٰ کے اولاد کے جو ائمہ ہیں، اب سمجھ آیا کہ 12 امام جن کو کہتے ہیں ان کے متعلق یہ وحشت پھیلانا کہ وہ شیعہ کے امام ہیں، نہیں، وہ شیعہ کے امام نہیں، وہ اہل ایمان کے امام ہیں، اہل حق کا امام ہیں۔ اور پہلا امام ان کا علی مرتضیٰ ہے، علی شاہ حیدر اماماً کبیرہ کے بعد از نبی شد بشیراً نذیرہ، علی شاہ حیدر اماماً کبیرہ کے بعد از نبی شد بشیراً نذیرہ، علی ابن ام محمد رسول است چو موسیٰ امی گفت ہارون وزیرہ، یہ تو است روشن مہو میرو وہ کوکب تو ای در حقیقت سراجم منیرہ، بجنگ احد چو نبی مادہ تنہا خدایش فرشتہ ناد علی را۔ ان کا پہلا امام جو ہے علی مرتضیٰ ہے۔ اب جناب جب عمر کسی معاملے میں پھنس جاتے تھے تو جناب حیدر کرار کو بلا کے پوچھتے تھے یہ مسئلہ کیسے کروں، ان کی رہنمائی علی مرتضیٰ کرتے رہے۔ جب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ وہ سارے حوالہ جات کلیکٹ کیے ہیں حضرت محب الدین طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ذخائر عقبہ میں کہ جن جن صحابہ کو الجھنیں پیش آتی رہیں ان میں حضرت ابو صدیق بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہے، لیکن کیا کسی کے پاس حضرت علی مرتضیٰ بھی پوچھنے کے لیے گئے؟ علی مرتضیٰ کسی شخص کے پاس پوچھنے کے لیے نہیں گئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کا فیضان اسی طرح عام ہے جس طرح کے سرکار دو عالم علیہ السلام کا فیضان نبیوں کے لیے عام، اسی طریقے سے جناب مولا مرتضیٰ کا فیضان دنیا میں آل حق کے لیے عام ہے۔ اما بنعمت رب کا فحدث کے اندر تفسیر کبیر کے اندر امام راضی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ صحابہ کے بارے میں آپ کیا بات کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا فاثنا علیہم فحمد لہم، ان کی تعریفیں کی، ان کے اوصاف بیان کیے۔ ان کا نہیں، ہم آپ کے متعلق پوچھتے ہیں، نحن نسأل عن کا، ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے بارے میں۔ ان کا انا بو تراب، میں تو مٹی والا صحابی ہوں، میری کیا شان ہے، میں مٹی کا مٹی ہوں۔ انکساری کا عالم دیکھیے۔ اس وقت صحابہ نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو رب نے نعمتیں دی ہیں وہ بیان کرو۔ اس وقت آپ نے کہا بین الجوانح علم الجمن فاسألونی ما تشاءون الی یوم القیامہ، میرے ان دونوں پہلوؤں میں سمندروں کا سا علم ہے، تم پوچھتے چلے جاؤ، پوچھتے پوچھتے تھک جاؤ گے، لیکن میں جواب دیتے وقت نہیں تھکوں گا، میں نہیں کہوں گا مجھے نہیں آتا۔ تو جناب علی مرتضیٰ کا فیضان ساری امت کے لیے عام ہے، جس طرح سرکار کا فیضان سارے نبیوں کے لیے عام ہے، اسی طرح مولا مرتضیٰ کا فیضان سارے صحابہ کے لیے، تابعین کے لیے، اتباع تابعین کے لیے، اولیاء امت کے لیے، مجددین کے لیے، اغواص کے لیے، اقطاب کے لیے، نقبا کے لیے، نجبا کے لیے، تمام زمرہ اولیاء اللہ کے لیے نشان راہ ہے اور منزل مقصود کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو اس نے ثابت کر دیا کہ ہم ہر چھوٹے موٹے صوفی کا دن مناتے ہیں، تو جنہوں نے صوفی بنائے ان کا دن کیوں نہیں مناتے ہو؟ تمہارا کتنا بھی بڑا پیر ہے، اس نے کوئی دنیا میں ایسا فیضان نہیں چھوڑا جو علی مرتضیٰ کے
1% کا بھی درجہ رکھتا ہو، جو سمندر میں قطرے کی بھی حیثیت رکھتا ہو، تو قطرے کا دن مناتا ہو، سمندر کا دن کیوں نہیں مناتے ہو؟ جاگو اور سمجھو آل بیت ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی، جس طرح میری محبت فرض ہے اسی طرح میری آل بیت کی محبت فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی رضویہ موجود ہے، اس کے اندر موجود ہے کوئی عبادت محبت آل بیت کے بغیر منظور نہیں ہوتی۔ جو ہر وقت آل بیت کے بدلے نفرت پھیلاتے ہیں، وہ کس طرح اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ولایت مل رہی ہے؟ ممکن ہے شیطان انہیں ٹھوکروں میں الجھاتا ہو تو وہ سمجھے ہمیں ولی بن گئے ہیں۔ نہیں، بات یہ یاد رکھو، کوئی عبادت حب آل بیت کے بغیر منظور نہیں ہوتی۔ امام راضی سے پوچھا گیا، آپ بتائیں، آپ کہتے ہیں سرکار کی محبت بھی فرض ہے، سرکار کی آل بیت کی محبت بھی اسی طرح فرض ہے۔ سرکار کی محبت تو ہمیں سورہ توبہ کے اندر سمجھ آ گئی ہے، جو بتاتی ہے کہ سرکار کی محبت اگر نہ رکھی جائے تو دوزخ میں جائے گا بندہ۔ لیکن اہل بیت کی محبت کا کہاں ثبوت ہے؟ ان کا وہ بھی قرآن میں موجود ہے، ان کا ہم تو پڑھتے رہتے ہیں، کبھی ہمیں ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ ان کا میں بتاتا ہوں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کوئی کسی بات کا سوال نہیں کرتا مگر اپنی آل بیت کی محبت کے فرض ہونے کا تم سے ذکر کرتا ہوں کہ میری آل بیت کی محبت بھی فرض ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو وہ بھی ایک قسم کی آل بیت میں سے تھے، لیکن وہ آل بیت تطہیر میں سے نہیں تھے، اس لیے باوجود اس کے کہ وہ ہاشمی تھے، حضور کے چچا زاد تھے، کبھی انہوں نے اہل بیت ہونے کے دعوے کی بنیاد پر اپنے آپ کو حسن کے برابر نہیں کہا، حسین کے برابر نہیں کہا، خاتون جنت کے برابر نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ وہ سمجھتے ہیں ہم آل بیت نسب ہے، جو قریب کے دادے کی اولاد ہے وہ بھی آل بیت کہلاتی ہے، مگر وہ باقی فضائل میں شریک نہیں، وہ صرف خمس میں شریک ہے، کل مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے اس میں شریک ہیں۔ لیکن آل بیت جو ہے، اہل بیت تطہیر، وہ محبت میں بھی شریک ہیں، سلام میں بھی شریک ہیں، صلاۃ میں بھی شریک ہیں، اور عربت صدقہ میں بھی شریک ہیں، خمس میں بھی شریک ہیں۔ تو یہ 5 چیزوں میں اہل بیت تطہیر جو ہے وہ سرکار کے ساتھ برابر کی شریک ہے۔ میں لفظ برابر کہتے ہوئے تو گھبراتا ہوں، لیکن علامہ راضی نے کہا وہ برابر کے شریک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار سے سوال کرتے ہیں، من قرابت کو ہاؤلاء الذین وجبت علینا محدتہم یا رسول اللہ، جو حضور کا عہد رسالت ہے اس میں فرض اور واجب کی اصطلاح نہیں استعمال ہوتی تھی، یہ بعد میں فقہا نے اور اصولیوں نے اس کو ڈفرینشیٹ کیا، کلاسیفیکیشن کیا۔ سرکار کے زمانے میں ضروری اور غیر ضروری تک بحث ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے اقربا کون سے ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے۔ اس سے کیا بات سمجھ آئی؟ کہ نیٹو سپیکر یہ سمجھتا ہے، اعلی زبان یہ سمجھتا ہے، عربی بولنے والا بندہ سے یہ سمجھتا ہے اس آیت میں کسی کی محبت ضروری ہے، مگر وہ یہ بات پوچھنا چاہتے ہیں کس کی محبت ضروری ہے؟ وہ کون سے اقربا ہیں؟ اقربا میں ہم بھی ہیں، اقربا میں آپ کے ازواج مطہرات بھی ہیں، اقربا میں آپ کے دور قریب کے قریشی بھی ہیں۔ تو بتائیں جن کی محبت واجب ہے وہ کون سے ہیں؟ الحسن والحسین و ابواہما، جن کی محبت فرض ہے وہ ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے، ایک ان دونوں کے ماں باپ ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے، سب سے پہلی توبہ جو خدا کی بارگاہ میں منظور ہوئی ہے اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی صنفات 911 وہ اپنی کتاب الدر المنصور میں فتلقى آدم من ربہ کلمات، اس کے تحت لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس 300 اور کچھ برس مارے مارے پھرے آدم علیہ السلام کو کولمبو میں پھینکا گیا اور مائی صاحبہ کو جدہ میں پھینکا گیا۔ کولمبو میں جس پہاڑ پر آپ کو پھینکا گیا تھا اس کا نام ہے ایڈم ماؤنٹین۔ جو جیمز کا کام کرتے ہیں
وہ یہ بتاتے ہیں کہ پوری دنیا میں وہ جیمز، وہ قیمتی پتھر جو ایڈم ماؤنٹین میں ہیں، اس کے برابر پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ میرے ایک مرید ہیں جو ہانگ کانگ میں کام کرتے تھے جیمز کا، ان کے پاس ایک فیروزہ تھا جو اتنا سارا تھا، مگر وہ کوئی 1.5-2 من اس کا وزن تھا۔ وہ کہتے مجھے کئی 1000 ملین اس پتھر کے دے چکے، لیکن میں نہیں دیتا، اس سے زیادہ پیسے مجھے ملنے چاہیے۔ میں نے کہا اس میں کیا خوبی ہے؟ اس نے کہا یہ آدم ماؤنٹین سے یہ نکلا ہے۔ معلوم ہوا کہ رب کریم نے اپنے دوست کو ناراض ہو کے جنت سے نکالا، کپڑے اتار لیے اور جنتی لباس اتار لیا اور جنتی حسن چھین لیا اور مکان چھین لیا، بیوی بچوں میں سپریشن کر دی اور جلا وطن کر دیا، لیکن پھر بھی لحاظ رکھا کہ میرا یار ہے، B کلاس اس کو ملنی چاہیے۔ ان کو ایسے پہاڑ پر چھوڑا جس کو اللہ نے اتنی عزت دی کہ آج پوری دنیا میں جس پہاڑ نے آپ کے قدم چومے ہیں اس کے پتھر پوری دنیا کے بادشاہوں کے تاجوں پر جاتے ہیں، ایسی شان ہے ان کی۔ تو کئی 100 برس توبہ کی، 300 برس سے زیادہ عرصہ بیوی جدے میں ہے۔ اب خدا اور اس کا رسول جانے کہ مائی صاحبہ زندہ کس طرح رہیں، آدم علیہ السلام کیا کھا کر زندہ رہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ان کی ملاقات بڑی مدت کے بعد میدان عرفات میں ہوئی، اور ایک دوسرے کو گلہ نہیں کیا کہ گزارا کرنا ہو تو گلوں سے گزارے نہیں ہوتے، پیار سے گزارے ہوتے ہیں۔ حضرت مائی حوا نے دیکھا، کہا آدم تو نہیں ہے؟ دبی آواز سے سہمی اداؤں سے پوچھا، آدم علیہ السلام تو نہیں ہے؟ کیونکہ پہلی مرتبہ زمین پر انسانی ڈھانچہ دیکھا۔ آپ نے ہاں میں آدم ہی ہوں۔ آپ نے پوچھا تو ہوا تو نہیں ہے؟ مائی صاحب سہمی ہوئی ادا سے کہتی میں ہوا ہی ہوں۔ ملے دونوں بیوی میاں، لیکن توبہ کس طرح منظور ہوئی؟ کہا توبہ اس طرح منظور ہوئی، علامہ جلال السیوطی فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، وہ چند کلمات انہوں نے رب سے سیکھے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ کہا کہ پنجتن پاک کے نام کی روشنیاں میں نے جلتی دیکھی۔ میں نے رب سے پوچھا یہ کن کی روشنیاں ہیں؟ کہا یہ ان کی روشنیاں ہیں، اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا، میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، زمین بھی نہ بناتا، آسمان بھی نہ بناتا۔ کہا ایک نور ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کا، اور ایک نور ہے حضرت امام حسن کا، ایک امام حسین کا، ایک فاطمہ کا، ایک علی کا۔ یہ 5 وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے میں نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، زمین بھی پیدا کی ہے، آسمان بھی پیدا کیا۔ کہ مولا کہ ان کے صدقے میں مجھے معاف فرما، جو کچھ میں کر بیٹھا ہوں دانستہ طور پر نہیں کیا۔ فلم لجد لہو عزما، قرآن نے خود یہ بات تسلیم کی ہے، اس نے ارادہ کر کے نہیں اس کو استعمال کیا، اس کو ویسے آمادہ کیا گیا تو آمادگی میں آ کے انہوں نے وہ استعمال کر لیا۔ لیکن پہلی توبہ جو منظور ہوئی آدم علیہ السلام کی، جو تو آدم کی اولاد اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا، آج تک اہل بیت کے بارے میں جو کوتاہی برتی ہے توبہ کرے اس سے، اور ائمہ اہل بیت کی امامت کو تسلیم کرے۔ دیکھیں جب کوئی آسمانی کتاب نہیں اتری تھی، کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آیا تھا، اس وقت آدم علیہ السلام کی توبہ ان کے ذریعے سے منظور ہوئی۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جو آئے ہیں، لیکن ان کی توبہ منظور ہونے کی بحث تھی، تو نبی کی توبہ ائمہ اہل بیت کے ذریعے سے منظور ہوئی، سرکار کی ذات پاک کے ذریعے سے منظور ہوئی۔ اب مجھے بتلائیے یہ ائمہ اہل بیت تمام انسانیت کے لیے ہیں یا تمام امت محمدیہ کے لیے ہیں یا شیعہ کے ہیں؟ نہیں۔ اگر شیعہ خدا کو خدا مانے تو ہم خدائی کا انکار کریں گے کیا؟ نہیں، ان کو ماننا ہے، ہندو مانے، سکھ مانے، جن جن کو فائدہ پہنچتا ہے وہ مانتے ہیں، لیکن ہم ان کی ضد میں آ کر کے ان کی ذاتوں کو نہ مانیں۔ پوری دنیا چل پھر کے دیکھو، گھوم پھر کے دیکھو، اور خواجہ غریب نواز
آپ بتائیں کہ آپ کی ولایت کا منبع کیا ہے؟ کہتے ہیں شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین۔ حضرت امام حسین شاہ ہے، بادشاہ ہے، دین حضرت حسین، دین پناہ حضرت حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ حضرت حسین۔ کہا کہ انہوں نے سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہ دیا۔ یہ کون ہے؟ سرزمین ہند میں آج ایک مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے بڑا کام کیا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے بڑا کام کیا ہے۔ مجھے بتا، جس وقت کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، اس وقت اولیاء اللہ کے زمرے آئے، ان کے فیضان سے لوگوں نے 90 لاکھ صحابہ سے لے کر کے ان میرے سانسوں تک ایک آدمی کی تاریخ بتلائیں کہ بغیر لڑائی جھگڑے کے، بغیر تیر تلوار کے، بغیر عبید و خدم کے، بغیر لاؤ لشکر کے، بغیر اسلحہ جنگ کے 90 لاکھ کافروں نے، کافر وہ جو ہندو آج ایک ہندو لیے پھرتا ہے نا پوری دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں کو، اور کل جو کہتے تھے میں پہلے ہندوستانی ہوں پیچھے مسلمان ہوں، آج ان سے کہیں گے آج 12 امام کا نعرہ لگاؤ اور پہلے مسلمان بنو پیچھے ہندوستانی بنو۔ تمہاری دیے ہوئے سبق سے جو قوم کو فائدہ پہنچا وہ یہ ہے، آج مسجدیں توڑ کے مندر بن رہے ہیں۔ یہ سارا کریڈٹ ان مولویوں کو جاتا ہے جنہوں نے کہا تھا میں پہلے ہندوستانی ہوں پیچھے مسلمان ہوں۔ سلمان فارسی تو ایران والوں سے لڑا ہے، انہوں نے کہا تو ایرانی ہو کر نوشروان کی اولاد سے ہو کر ایرانیوں سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ لیکن جواب میں سلمان فارسی کہتے میں پہلے مسلمان ہوں پیچھے میں نوشروان کی اولاد میں سے ہوں۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اپنے باپ کو مارا، ان کا بیٹا ہو کر کے تو مجھے مارتا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں پہلے سرکار کا غلام ہوں پیچھے تیرا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے ماموں کو قتل کیا، وہ کہتے تو بھانجا ہو کر میری طرف تلوار کیسے اٹھا سکتا ہے؟ کہا میں پہلے سرکار کا غلام ہوں پیچھے تیرا بھانجا ہوں۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے اپنے بھائی عبداللہ ابن عمیر کو میدان احد میں قتل کیا، تو بھائی کہتا تو بھائی ہو کر میری طرف تلوار کیسے اٹھا سکتا ہے؟ ان کا میں پہلے مسلمان ہوں پیچھے بھائی ہوں۔ مزہ یہ تمہارا دین کس قسم کا ہے کہ تم پہلے ہندوستانی ہو پیچھے مسلمان ہو، اور آج بھی شرمندہ نہیں ہو؟ آج بھی چند لوگ وہ پاکستان میں پھر رہے ہیں جو کہتے ہیں شکر ہے پاکستان بننے کے گناہ میں ہم شریک نہیں ہوئے۔ یار پاکستان کا بننا گناہ تھا تو اس گناہ میں کیوں زندہ رہتے ہو؟ اس گناہ کو چھوڑو، جہاں ثواب سمجھتے ہو وہاں چلے جاؤ۔ تو حضرات ائمہ اہل بیت نے جو لوگ پیدا کیے ان میں سے ایک خواجہ غریب نواز ہے، سلطان ہند سرکار ہے، اور جو سلطان محمود نے ہندوستان فتح کیا ہے وہ اپنی تلوار سے فتح نہیں کیا، وہ شیخ ابو الحسن خرقانی جو خاندان نقشبندیہ عالیہ کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر ہے، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا سے کئی منزلیں اوپر چل کے پیر ہیں۔ وہ کس کے مرید اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھے میں باجد بستامی کا مرید ہوں۔ حضرت سید علی بن محمد نے اپنی کتاب شرح مواقب جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 484 کے اندر لکھا ہے باجد بستامی جو ہیں یہ حضرت امام جعفر صادق کے پنیارے تھے، پانی بھرا کرتے تھے، ماشکی تھے، اور یہ بات بھی لکھی ہے کہ ان کی ملاقات باوجود اس کے پنیارے تھے لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ اندازہ کیجئے خواجہ ابو الحسن خرقانی کی قمیص آنے والی ہے، اس نے سلطان محمود غزنوی کی تلوار کو دھاڑ دینی ہے، سومناتھ کے مقام پر جنگ ہے، 17 حملوں میں فیل ہو کے واپس ہوئے۔ اب جناب اس کے پاس جاتے جو اہل بیت کے پنیاروں کا مرید ہے۔ باجد بستامی کے بارے میں خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے ان سے پوچھا گیا کہ باجد بستامی کیسے بزرگ ہیں؟ انہوں نے کہا جس طرح آسمانی قدسیوں میں جبریل ہیں اس طرح زمین پر اولیاء اللہ میں باجد بستامی ہیں۔ اب پوچھا کیا ہے؟
کہا کہ سید کا پانی بھرتے رہے، امام العصر کا پانی بھرتے رہے۔ یار آج تم کہتے ہو کہ وہ شیعہ کے امام ہیں، بتا باعث بستامی تیرا امام کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا امام جعفر صادق ہے، جس کا پانی بھرنے سے مجھے یہ عزت ملی ہے۔ اور حضرت ابوالحسن خرقانی، ان کی بھی ملاقات اپنے شیخ سے نہیں ہوئی۔ ان کا سن وفات ہے 269 اور حضرت ابوالحسن خرقانی کی ولادت ہے 334۔ تو پیر اور مرید کے ولادت اور وفات کے درمیان کوئی 35 برس کا زمانہ حائل ہے۔ لیکن کس قوم کے آدمی ہیں؟ اہل بیت کے نوازے ہوئے ہیں، اہل بیت کے پنیارے کا فیضان ہے۔ اب مجھے بتائیں، انہوں نے قمیص دی کہ اے سلطان محمود غزنوی یہ لے جاؤ، جس جگہ کہیں نرغے میں بند ہو جاؤ، یہاں دیکھو کہ اب پیچھا ایسا پڑ گیا ہے کہ اس سے بچ نکلا کسی طرح ممکن نہیں۔ اس وقت یہ قمیص سامنے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، جس مرد خدا کی یہ قمیص ہے اس کی وجہ سے میرا مسئلہ حل فرما۔ یار یہ کس کی قمیص ہے؟ یہ اس کی قمیص ہے جو اہل بیت کا پنیارا تھا، جو پانی بھرا کرتا تھا، اہل بیت کے معاشقی کا۔ ایک اہل بیت کا معاشقی میدان کربلا میں ہے جس کا نام عباس علمدار ہے، اور ایک معاشقی مدینہ طیبہ میں ہے، حضرت امام جعفر صادق کا غلام ہے۔ کہ یہ قمیص وہاں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنا، اللہ تیری بات ٹالے گا نہیں۔ جس طرح سومناتھ کے مقام پر آپ ایک نرغے میں بند ہو گئے، چاروں طرف سے محاصرہ ہو گیا اور چاروں طرف سے ان کو بسیج کر لیا، گھیرے میں آ گئے۔ اب نہ ان کے پاس اسلحہ ہے لڑائی کرنے کا، نہ بھاگنے کا راستہ ہے، بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ قمیص سامنے رکھی، کہا مولا کریم یہ تیرے دوست کی قمیص ہے، حضرت ابوالحسن خرقانی کی۔ اس دوست کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ اہل بیت کے پنیارے کا مرید ہے۔ آج سمجھو گے کہ ایک نقشبندی درویش کے کرتے کی برکت سے یہ فیضان ہوا، کوئی شک نہیں وہ ایک نقشبندی، لیکن نقشبندی کہلانا بعد میں شروع کیا، کئی صدیاں بعد میں نقشبندی کہلانا شروع کیا۔ سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا سے لفظ نقشبندی شروع ہوا، یہ اس سے کافی اوپر ہیں۔ تو دعا مانگی مولا کریم یہ تیرے محبوب کی اولاد کے پنیارے کی قمیص ہے، مہربانی فرما، مشکل آسان فرما۔ ہم تو ہر ولی کے قائل ہیں، نقشبندی ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے، قادری ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے، کسی بھی زمرے کا کوئی ولی ہے جس کو امت پوری نے ولی مانا ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہم اس کے ماننے میں، یقین کرنے میں، تعظیم کرنے میں کوئی عیب نہیں سمجھتے، بلکہ ضروری سمجھتے ہیں اس کی تعظیم کی جائے۔ اللہ والوں کی تعظیم کرنا یہ دل کا تقویٰ ہے، دل کا تقویٰ ہے، اللہ والوں سے پیار کرنا۔ بلکہ جن جن جگہوں پر انہوں نے قدم رکھے ہیں ان کی تعظیم کرنا۔ کہا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ دل کا تقویٰ ہے۔ اللہ کی نشانیاں کون سی جگہ ہیں؟ مائی حجرہ کے پاؤں جگہ لگے، وہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ اللہ حضر قیاس، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پہ پاؤں رکھے وہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ جو مقامات مقدسہ ہیں جہاں اللہ والوں نے قدم رکھے وہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ رب نے کہا ولیوں کی تعظیم، اللہ کے پیاروں کی تعظیم تو بجائے خود ہے، جس جگہ انہوں نے پاؤں لگائے ہیں ان کو بھی عزت والا سمجھنا۔ شیخ ابوالحسن خرقانی کی قمیص سے فائدہ پہنچے سلطان محمود غزنوی کو، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی کی قمیص کی برکت ہے۔ دعا مانگی کہ بغیر لڑائی کے جن کافروں نے ہمیں گھیرے میں لیا ہوا تھا سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے، پتہ نہ چلا کون کدھر گیا، سومناتھ فتح ہو گیا۔ اور سومناتھ کی ایک وہ فتح تھی، ایک جو 65 کی تاریخ دہرائی گئی ہے نا، دن منایا گیا تھا یوم فتح، 65 ستمبر دی جنگ اندر ساڑی فتح دا تبل پہ کھڑکدا سی۔ 65 ستمبر دی جنگ اندر
ساری فتح دا تبل پیا کھڑکدا سی جدو جٹ تیازے پرواز کر دے سومنات دا کالجا تھڑکدا سی مسلمان آج بھی وہ مسلمان ہے ہندوستان اس غلط فہمی میں مت جائے کہ میں ہتھیار بہت سارے خرید لیے ہیں نہیں پاکستان ہتھیاروں میں بھی ان سے سینئر ہے پاکستان کے پاس وہ ہتھیار موجود ہیں جن کا توڑ ہندوستان کے پاس نہیں ہے ہندوستان کے جتنے بھی ہتھیار ہیں ان کا توڑ پاکستان کے پاس موجود ہے اور 65 ستمبر کی جنگ کو یاد کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہی مسلمان آج بھی ہیں موجود انشاءاللہ بھلے دن آنے والے ہیں تو عرض خدمت یہ ہے جس میں سلطان محمود غزنوی واپس خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دیکھا ناراض ہے پوچھا ناراض کیوں میدان مار کے آیا ہوں انہوں نے کہا ناراض اس پر ہوں اسے تمہیں دعا مانگنی چاہیے تھی اللہ تعالیٰ پورے ہندوستان کو مسلمان کرے خدا کی رحمت اس پر تلی ہوئی تھی کہ اگر تو وہ دعا مانگتا تو بھی پوری ہو جاتی مگر تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے آج کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے آج کے اس اجلاس کا اہتمام کیا ہے فضل داد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد نے آج ان کا سالانہ عرس ہے ان کے ساری آل اولاد بیٹے بیٹیاں میرے مرید ہیں اور یہ انہوں نے خلیفہ آفتاب حسین قادری آف شفیلڈ کی معرفت اس کا اہتمام کیا ہے اس شہر میں جو ہمارے دین کی خدمت کرنے والے ہیں بہت سینئر درویش ہے آفتاب قادری جو اپنے مشن کی بڑی خدمت کرتے ہیں اور خلیفہ عبد الرحمن کے تمام آل اولاد ہماری مرید ہے اور وہ دین کی بڑی خدمت کرتے ہیں قاضی علامہ عبدالغفور صاحب بڑے بزرگوں کے اولاد میں سے ہیں اور لاہور جو شاہی خاندان کے عبدالقیوم عرفانی تھے جو خطیب تھے وہاں کے وہ ان کے ماموں تھے یہ اہل علم کا خاندان ہے وہ ہر مہینے بڑے اہتمام کے ساتھ 11ویں کا دن مناتے ہیں اور اس میں دور قریب سے لوگ آتے ہیں تو آج کل کرونا کی وجہ سے گیدرنگ پابندی ہے اس لیے ہر جگہ لوگ اپنے طور پر بندوبست کرتے ہیں میں اپنے طور پر بندوبست کرتا ہوں جو اجتماع کی ممانعت ہے کہ گیدرنگ نہ کی جائے قانون ملک کا احترام کرنا بھی دینی ضرورت کی چیز ہے تو ہم اس کے پابند ہیں تو آج جو جن لوگوں نے اہتمام کیا ہے ان میں قاضی عبدالغفور صاحب جو شیفیلڈ والے ہیں وہ بھی شریک ہیں اور حاجی گل محمد کا خاندان بھی اس میں شریک ہے اور ہمارے دیگر جو راجہ عبدالرؤوف وغیرہ بہت سارے دوستوں کے نام میں مجھے یاد نہیں ہے یہ سارے اس انتظام میں شریک ہیں تو سب کے آباء و اجداد کے لیے دعا کریں گے اور آج خاص طور پر فضل داد صاحب مرحوم اور ان کے بیٹے منور حسین ان کا سالانہ ختم شریف ہے جس کو میں تو عرس کہنا صحیح سمجھتا ہوں لیکن بہرحال وہ لوگ اس کو سالانہ ختم شریف کہتے ہیں اس کے لیے جو انہوں نے قرآن پڑھ کے دیے ہیں وہ ایک قرآن دیا ہے اور 260 مرتبہ سورہ فلق شریف پڑھ کے دی ہے 200 مرتبہ سورہ ناس شریف پڑھ کے دی ہے اور 500 مرتبہ اخلاص شریف پڑھ کے دی ہے اور 200 مرتبہ سورہ فیل پڑھ کے دی ہے اور 500 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دیا ہے اور 500 مرتبہ آیت کریمہ شریف پڑھ کے دی ہے اور 200 مرتبہ استغفار پڑھ کے دیا ہے یہ شفیل کے باقی مریدین نے بھی اپنے اپنے اوراد و وظائف شامل کیے سب کے لیے دعا کرنی ہوگی اور میرے بیٹے علی امام نے بھی 3300 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے دی ہے اور 1500 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دیا ہے باقی ان دوستوں نے جو اس وقت مجلس کے اندر موجود ہے ان سب نے اپنے اپنے پڑھے ہوئے اوراد و وظائف قرآن مجید کی آیات تعلیمات قبول کر لیا اللہ آپ کو جزائے خیر دے
اب آپ ختم شریف پڑھیں. کل کے بارے میں یہ آپ یاد رکھیں. آج تو ائمہ اہل بیت کا فیضان جو امت میں ہوا اس کا ذکر ہوا. کل کے لیکچر میں ایک تو انشاءاللہ یہ بیان کروں گا جو اہل سنت والجماعت کے 4 مشہور ائمہ ہیں جن کا دین ایمان تقوی اور علم مسلم ہے، اور ہم ان 4 اماموں میں سے کسی نہ کسی کے مقلد ہیں، اور جو ان کا مقلد ہو اس کو ہم حق پر سمجھتے ہیں، جو ان کی تقلید کو چھوڑے اس کو بدعتی سمجھتے ہیں. ان کا موقف بیان کریں گے. اہل بیت اطہار کے بارے میں امام ابو حنیفہ کا کیا موقف تھا، امام مالک کا کیا موقف تھا، امام شافعی کا کیا موقف تھا، اور حضرت امام احمد بن حنبل کا کیا موقف تھا. ان چیزوں پر گفتگو کریں گے. ایک دوسرا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو 12 اماموں کے بارے میں انہوں نے 12 امام کا نام لے کے فتاوی رضویہ کے اندر ذکر کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اب ہمارے سنیوں میں یہ ایک عجیب بات پیدا ہو گئی ہے، قرآن سے ایک بات نکال کے دکھائیں نہیں مانیں گے، کہتے ہیں بارے شریعت میں نکال کے دکھاؤ. حدیث سے کوئی بات نکال کے دکھائیں کہتے ہیں نہیں مانیں گے. اعلیٰ حضرت کے فتاوے میں تو فتاویٰ کے اندر بھی وہ باتیں نکال کے دکھائیں گے، حدیث کے اندر بھی ائمہ اہل بیت کا ذکر کر کے نکال کے دکھائیں گے کہ ائمہ اہل بیت نے اپنے اپنے وقت میں کام کیا کیا ہے، اور ہمارے علماء کا موقف کیا تھا، اور قیامت تک ان کا فیضان کس طرح رہے گا. امام مہدی آخر الزمان جو اس کڑی کے آخری کڑی ہیں، اس زنجیر کی آخری کڑی ہے، ان کا کیا کردار ہوگا. تو انشاءاللہ اس طریقے سے یہ مضمون پوری طرح محفوظ ہو جانا چاہیے. جن ساتھیوں کے پاس ہے وہ اس کو محفوظ کر لیں، لکھنا چاہیں لکھ لیں. انشاءاللہ جو باتیں میں نے کہی ہیں کوئی بات ہی بوگس میں نے نہیں کہی، لفظ بلفظ لکھ لی جائے میں اس کی ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں. اور جتنے بولنے والے حضرات ہو وہ زبانی یاد کر لو اور وقتاً وقتاً بولو، اس کو لکھنے پڑھنے میں استعمال کرو. انشاءاللہ کوئی کچھی بات نہیں ہوگی. یہ جن بزرگوں کے نام لیے ہیں وہ بھی مضبوط اور اٹل، اور جن کے آئندہ لینا چاہتے ہیں وہ بھی اٹل اور مضبوط ہیں. تو کل کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں. انشاءاللہ یہ مضمون اس وقت کی ایک اشد ضرورت کو پورا کرے گا، کیونکہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے. جس درگاہ کا پانی پینے سے زندگی ملی ہے اس درگاہ کے پانی کو حرام کہے پھر کیا بنے گا. قیامت تک اہل بیت کا فیضان جاری رہے گا. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، دعا فرمائیں. اے مولا کریم، جو کلمات طیبہ میں نے خود پڑھے ہیں، جو میرے مریدوں نے، میرے مخلصین نے، ساتھیوں نے پڑھ کے میرے ملک کیے ہیں، اور جتنی چیزیں ختم شریف کے لیے تیار کیے، جو لنگر تیار کیا ہے، مولا کریم سب اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اور ان کا ثواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر رتوع کو ایصال فرما. تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی ارواح مقدسہ کو ایصال فرما. نبی پاک علیہ السلام کی تمام آل بیت، ازواج مطہرات، بنات طیبات، اولاد امجاد، حسنین کریمین، خاتون جنت، مولا مرتضیٰ، شہیدان دشت کربلا، حسنین کریمین کی جتنی اولاد پاک گزری ہے سب کے ارواح مقدسہ کو ایصال فرما. نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے ارواح مقدسہ کو ایصال فرما. بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت حیدر کرار، عشرہ مبشرہ، حاضرین بدر، حاضرین احد، حاضرین احزاب، حاضرین صلح حدیبیہ کے ارواح مقدسہ کو ایصال فرما. اور تابعین، اتباع تابعین میں سے جتنے لوگ صحیح العقیدہ گزرے سب کے ارواح مقدسہ کو ایصال فرما. اور تمام زمرہ اولیاء اللہ کے ارواح مقدسہ کو ایصال فرما. بالخصوص حضرت غوث الثقلین پیروں کے پیر دستگیر محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے نمبر کو ایصال فرما. خواجہ غریب نواز سلطان الہند سرکار، داتا گنج بخش علی اجمیری، شیخ شہاب الدین سروردی، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا، سید ابوالحسن شاذلی اسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کو ایصال فرما.
اور حضرت خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گولوی، باوجی صاحب گولوی، راجی صاحب گولوی، دوسرے راجی صاحب گولوی رحمۃ اللہ عمر کے صاحب فرما، سید پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، جماعت علی شاہ صاحب ثانی لاسانی، پیر حیدر علی شاہ صاحب جلال پوری، خواجہ محمد قاسم مولوی، امام ربانی مجید الفسانی شیخ احمد سرندی، خواجہ قمر الدین سیالوی، شمس الدین سیالوی، خواجہ سلمان توسوی، خواجہ نور محمد مغاروی، خواجہ فخر الدین دہلوی، خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی، نظام الدین اولیاء بابو بیلائی، حضرت خواجہ گیسو دراز، سید نصیر الدین چراغ دہلوی، خواجہ عبدالقدوس گنگوئی، حضرت صابر پیا علاء الدین گیلانی کلیری رحمۃ اللہ علیہ صاحب فرما، حضرت خواجہ فرید مسعود گنج شکر، سید شاہ عبد الرحیم گیلانی جو صابریہ والد کے صابر پیا کلیری کے والد صاحب کے عمر کو صاحب فرما، خواجگان کلیام شریف کے ارواح مقدسہ کے صاحب فرما، اور خواجگان سران شریف کے عمر کو صاحب فرما، اور خواجگان موسزئی شریف، خواجگان بگار شریف کے ارواح مقدسہ کے صاحب فرما، اور تمام زمرہ ہائے اولیاء اللہ کے ارواح مقدسہ کے صاحب فرما، قادری، چشتی، نقشبندی، سروردی، شاذلی، بدوی، زنجانی، خلوتی، شتاریہ، درکاویہ، دندراویہ، کورویہ، اویسیہ، ملامتیہ، جتنے بھی زمرہ آئے اولیاء اللہ ہیں سب کے ارواح مقدسہ کے صاحب فرما، بالخصوص فضل داد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے جن کے لیے آج کا یہ اہتمام کیا گیا، ان تمام کارائے خیر کا ثواب ان کی ارواح مقدسہ کو صاحب فرما، اور خلیفہ آفتاب حسین صاحب، قاضی عبدالغفور صاحب، راجہ عبدالرؤوف صاحب، خواجہ عبدالرحمٰن صاحب خلیفہ، اور حاجی ولی محمد صاحب، شیفیلڈ کے جتنے بھی ہمارے مخلصین محبین دنیا سے چلے گئے سب کے ارواح مقدسہ کو صاحب فرما، جو زندہ ہے اللہ ان کی صحتوں عمروں میں برکت فرما، کل روئے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک از کاف تا کاف جتنے بھی ہمارے سلسلہ تعلیمات کے مریدین دنیا سے چلے گئے سب کے ارواح مقدسہ کو صاحب فرما، بالخصوص چودھری ندیم، چودھری محمد حنیف، چودھری محمد بشیر اور چودھری عارف حسین کے عالیہ محترمہ کی عمر کو صاحب فرما، اور ہم جتنے حاضرین ہیں ہمارے آباء و اجداد ننیال ددیال سسرال میں سے جتنے بھی صحیح العقیدہ لوگ گزرے سب کے ارواح مقدسہ کو صاحب فرما، بالخصوص میری مائی صاحبہ سیدہ بی بی جان فاطمہ اور ہماری سردار بیگم بائی ماں بی صاحبہ بی فاطمہ دوسری بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کے ارواح مقدسہ کو صاحب فرما، میرے نانا جی صاحب سید پیر عالم شاہ حبیب شاہ کپور شاہ جلال شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے تمام آباء و اجداد کے ارواح مقدسہ کو صاحب فرما، میرے کبرا پیر و مرشد سید پیر بلاد علی شاہ، مہتاب علی شاہ، شاہ حسین بادشاہ سنین علی شاہ، امیر علی شاہ، مردان علی شاہ، سلطان علی شاہ، شاہ مخید احمد، سادات چنگ، آڑی کے سارے سادات، لونے کے سارے سادات، درکالیس کے سارے سادات، موڑا شیر شاہ کے سارے سادات، امیر گالا کے سارے سادات، اور پگواڑی گلا کے سارے سادات، اور خرد سیدان کے سارے سادات، کل روئے زمین و جتنی بھی اولاد رسول گزری ہے سب کے ارواح مقدسہ کے صاحب فرما، عالم اسلام کے جتنے بھی کلمہ گو صحیح العقیدہ جان فان سے گزرے سب کے ارواح مقدسہ کے صاحب فرما، مولا کریم جو پاک کلمات پڑھے گئے، جو صدقات خیرات کیے گئے، اور جو آواز تبلیغ کی گئی، جو دین بتایا گیا، ان سب کا جواب فضل داد صاحب اور ان کے خاندان کو پہنچا کے ان کے آخرت کی منزلیں آسان فرما، ان کے گھر بار میں اولاد میں خیر اور برکت فرما، ان کو دین و دنیا کے معاملات میں ترقی عطا فرما، اور خلیفہ آفتاب حسین صاحب اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی دینی سرگرمیاں اور دینی کوششیں برابر ہو رہی ہیں، اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد۔